پیارے بچوں السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، اب رمضان المبارک آ رہا ہے تو روزے رکھنے کا پروگرام ہے آپ کا؟ کس کس نے روزہ رکھنا ہے؟ شاباش، آپ تو سب نے رکھنے ہیں۔ ویری گڈ۔ روزہ چھوٹے والا رکھنا ہے یا بڑے والا؟ چھوٹے والے روزے کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، پتہ ہے چڑی روزہ کہتے ہیں۔ تو بڑے روزے کو کیا کہتے ہیں؟ روزہ۔ ہاں، وہ روزہ ہوتا ہے، وہ چڑی روزہ یعنی چھوٹا روزہ۔ شاباش، ہاتھ نیچے کریں۔ آج ہم پڑھیں گے جوڑ توڑ کے حروف جو ہیں ان کو کیسے جوڑا جاتا ہے اور لفظوں کو کیسے توڑا جاتا ہے۔ حرف کیا ہوتے ہیں، لفظ کیا ہوتے ہیں، اور پھر ان حرکات کیا ہوتی ہیں، اور لاسٹ میں ہم اعراب لگانا پڑھیں گے۔ اعراب لگانا کہ اعراب یہ الف اور عین ہے، ریف راب ہے، اعراب، بے وقوف اعراب لگانا۔ تو وہ لاسٹ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ وہ کیوں لگائے جاتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا، آپ جب چھوٹے تھے تو آپ نے کیا پڑھا؟ الف بے پے، یہ کہاں تک پڑھا؟ بڑی چھوٹی یہ بڑی یہ تک آپ نے الف بے پے پڑھی۔ یہ الف بے پے سے آپ نے ابتدا کی۔ الف بے کو کیا کہتے ہیں؟ حرف۔ یہ حروف ہے، حروف۔ ہاں، جیسے انگلش کی اے بی سی کو الفابیٹ کہتے ہیں، اے بی سی کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اسی طرح یہ جو اردو میں اس کو الف بے پے کو کیا کہتے ہیں؟ حرف۔ جب دو یا دو سے زیادہ حرف ملیں، دو حرف یعنی رے بھی حرف ہے اور سین بھی حرف ہے، لیکن ان کو جوڑا جائے تو یہ ایک لفظ بن جاتا ہے۔ سین رے سر، پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ والا ہیڈ جو، تو سر جو ہے وہ کیا ہے؟ لفظ۔ سر کیا ہے؟ لفظ ہے۔ اب یہ دو حرفوں کو بھی جوڑا جا سکتا ہے، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض چھوٹے لفظ ہوتے ہیں، ان میں چھوٹے تھوڑے ہوتے ہیں حروف، اور کچھ جو ہیں وہ لمبے بڑے لفظ ہوتے ہیں، ان میں زیادہ حروف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے سر ہے، دن ہے، آم ہے، آم کھانے والا، تو ان میں صرف دو دو ہے حروف۔ دن، دال اور نون، دال زیر نون، دو ہیں حروف، دال اور نون۔ آم میں الف مدہ اور میم دو ہیں۔ تو اب زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی ہو سکتے ہیں، پانچ بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے اس سے بڑا کان کر لیں، اس میں تین ہیں، آنکھ میں تین ہیں، کاف الف نون کان، علیمہ دار نون گنہ اور کھیر، آنکھ، اس میں تین ہیں۔ اور لمبے لفظ بھی ہو سکتے ہیں جن میں زیادہ حروف ہو سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے کیا پڑھا کہ الف بے پے جو ہے ان کو حرف کہتے ہیں، اور جو زیادہ ہیں ان کو حروف بولتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف، حروف تہجی۔ جب یہ یاد ہو جاتے ہیں تو پھر اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ ساری عمر الف بے پے تو نہیں کرتے رہنا، پھر ان کو جوڑ کے لفظ بنائے جاتے ہیں۔ کیا بنائے جاتے ہیں؟ لفظ بنائے جاتے ہیں۔ یہ جتنی بات آپ کرتے ہیں وہ ساری بات لفظوں میں ہوتی ہے۔ کون سی بات کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں سر میں پانی پینے جاؤں، میں پانی پینے جاؤں، یہ سارے لفظ ہیں۔ میں بھی پانی پینے جاؤں، یہ الگ الگ سارے لفظ ہیں۔ اور جیسے میں نے بتایا حرف کے مجموعہ کو یعنی ایک کو حرف کہتے ہیں، اور اگر زیادہ ہو جائے تو پھر حروف کہتے ہیں، پھر حروف کہتے ہیں۔ اسی طرح لفظ جو ہوتا ہے وہ ایک، ان کو جوڑ کے جیسے سارے، یہ کیا ہے؟ لفظ ہے۔ ٹھیک ہے؟ کتاب،
اس میں 4 ہیں کتاب میں، قادر کی تیر افتاد بے وقوف کتاب، اس میں 4 اس کو توڑ لکھے اس کے، تو کاف تے الف بے کتاب، 4 اس کے حروف ہیں، اس ان کو اکٹھا کیا 4 کو تو یہ لفظ بن گیا، یہ کیا ہے؟ لفظ ہے۔ تو اب ہم نے ابھی تک پڑھا کہ حرف کا پتہ چل گیا آپ کو، الف بے کو حرف کہتے ہیں، اور ان کو جب جوڑا جاتا ہے تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ لفظ، لفظ۔ ہاں، بات ساری جو آپ کرتے ہیں، کتاب آپ کی اردو کی کتاب ہے، وہ ساری لفظوں میں ہے، وہ ساری، کیونکہ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، جب چھوٹی کلاس میں تھے تو آپ نے الف بے پے یاد کی، اب آپ 1 میں آ گئے ہیں، تو اس لیے اب وہ حرف جو ہیں وہ اب الف بے پے آپ نہیں پڑھتے، اب آپ لفظ پڑھ رہے ہیں اور جملے پڑھ رہے ہیں۔ جملہ ہوتا ہے بیٹا لفظوں کا مجموعہ، جملہ کسے کہتے ہیں؟ لفظوں کے مجموعے کو جملہ کہتے ہیں۔ جیسے سر میں پانی پینے جاؤں، کل ہم کرکٹ کھیلے تھے، یا کل ہمارا کرکٹ کا میچ ہے، کل سر مجھے کل کی چھٹی چاہیے، ہم نے شادی پر جانا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں، جو بات آپ کرتے ہیں وہ جملوں پہ مشتمل ہوتی ہے، جتنی باتیں آپ کرتے ہیں وہ ساری جملے بولتے ہیں۔ آپ آپس میں بھی جب بات کرتے ہیں تو آپ جملے بول رہے ہوتے ہیں۔ جملہ ہوتا ہے لفظوں کا مجموعہ، جملہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، تو اب ہم پڑھتے ہیں جوڑ اور توڑ، جوڑ اور اچھا، جوڑ اور توڑ، پہلے تھوڑا سا میں نے سمجھایا ہے آپ کو کہ جوڑ اور توڑ کیا ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرض کریں یہ کتاب ہے، یہ کیا ہے؟ لفظ ہے، اس کے توڑ کرنے ہیں تو آپ یہاں پہ لکھیں گے کتاب، اور یہاں پہ اس کے الگ الگ ہجے جو ہیں ان کو الگ الگ کریں گے، کاف تے الف بے کو الگ الگ لکھیں گے، درمیان میں ڈیش ڈال دیں گے، کاف تے الف اور بے، یہ کس کے ہیں؟ توڑ کتاب کے۔ اور اگر ایسے لکھا ہو وہ کہیں کہ اس کو جوڑ لکھے اس کے، تو پھر آپ نے کیسے جوڑنا ہے؟ کاف اور تے کو جوڑنا ہے، ساتھ الف بھی لگا دینا ہے، جیسے یہاں پہ کاف تے الف، اور بے جو ہے وہ الف کے آگے کوئی چیز نہیں مل سکتی، یہ یاد رکھنا ہے، الف کے آگے کوئی حرف نہیں ملتا، الف آ جائے لاسٹ میں تو پھر اس کو کسی کے ساتھ آگے سے نہیں جوڑا جاتا، پیچھے سے جوڑا جاتا ہے، جیسے یہ پیچھے سے تے کے ساتھ جڑ گیا، لیکن آگے جو ہے اس کے ساتھ کوئی حرف نہیں جوڑ سکتا، وہ علیحدہ ہی لکھا جائے گا آگے، بس یاد رہے گا نا۔ اچھا، آپ پڑھیں کتاب پینسل، یہ نون اور سین کے 3 دانت اور سین زیر لام سین، ہاں پیر کے نیچے 3 نقطے پیر کے لگائیں، یہ دوسرا دانت یہ کا ہے تو اس کے نیچے 2 نقطے لگائیں، اور تیسرا دانت نون کا ہے، اس کے اوپر نقطہ لگائیں، نون کا، بے کا نقطہ نیچے ہوتا ہے اور نون کا نقطہ اوپر ہوتا ہے، ایک نقطہ اگر ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ جو نقطے ہوتے ہیں یہ اب سیدھے سیدھے جو دانت ہوتے ہیں ان کے اوپر ہوتے ہیں یا نیچے ہوتے ہیں، یہ دانت پہلا پے کا ہے تو سیدھے اس کے نیچے 3 آنے چاہیے، اگلا یہ کا ہے تو اس کے نیچے 2 نقطے آنے چاہیے، اگلا تیسرا نون کا ہے تو نون اس کے سیدھا اوپر آنا چاہیے، آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے نقطے، پھر وہ غلط پڑا جاتا ہے اگر نقطے آگے پیچھے ہوں۔ اچھا، اب یہ اکٹھا لکھا ہوا ہے اور اس کو کہتے ہیں لفظ، پینسل، ہاں، اب اس کے ہم نے توڑ کرنے، کیا کرنے ہیں؟ توڑ کرنے ہیں، تو پہلے کیا ہے؟ پے، یہ آگے یہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ یہ آگے کیا ہے؟ نون، پے یہ نون پین ہو گیا، آگے نون، آگے سین، اور پھر لام، آخر میں لام، تو یہ پینسل بن گیا۔
हाँ, तो ये इसके क्या है, तोड़ है। ये क्या है, जोड़, जोड़ों में लिखा होगा, ये जोड़ के लिखा गया है, एक हरूफ को जोड़ के लिखा गया, और ये इसके तोड़ है। अब हम एक मिसाल और कर लेते हैं कि तोड़ लिखते हैं और उनको जोड़ के लिखते हैं, ठीक है। हाँ शाबाश। अब जोड़ के लिखना है, तो पे और अलिफ को जोड़ेंगे, और अलिफ के आगे तो जोड़ नहीं सकता, इसलिए काफ को अलग से शुरू करेंगे लिखना। पे और अलिफ को जोड़ेंगे, पे का दांत और आगे अलिफ साथ मिलाएंगे तो पे अलिफ पा बन गया। ये इतना हो गया, पे अलिफ पा। अब काफ के साथ सीन भी जोड़ सकता है, ते भी जोड़ सकता है, और अलिफ भी जोड़ सकता है। काफ सीन ते और अलिफ को जोड़ के लिखना है। तो काफ को अलिफ के बराबर से शुरू किया जाता है ऊपर से, और फिर सीन के 3 दांत, और फिर आगे ते का दांत, और आगे अलिफ साथ मिला देते, अलिफ ता। और ये याद रखना है कि जितने भी अलिफ लाम या काफ आए, अलिफ लाम या काफ, वो ऊपर से सारे बराबर होंगे। जैसे ABC आप बड़े जो है अपना कैपिटल लेटर, वो ऊपर वाली 3 लाइनों पे लिखते हैं कैपिटल लेटर, और जो स्मॉल लेटर हैं वो कुछ 2 लाइनों पे लिखते हैं, कुछ ऊपर वाली 3 पे होते हैं, कुछ नीचे वाली 3 पे होते हैं। तो ऐसे उर्दू भी जो है इसका भी ऐसे ही होता है कि कुछ जो है वो लाइन से ऊपर लिखे जाते हैं, कुछ लाइन पर लिखे जाते हैं, और कुछ लाइन से नीचे आते हैं, कुछ लाइन से नीचे। तो ये भी याद साथ रखें कि उर्दू को भी लिखने का एक तरीका है कि कौन सा हर्फ जो है वो कहाँ से शुरू करना है, कितना ऊपर से शुरू करना है, और कितना लाइन के नीचे जाना है या नहीं जाना, ये भी अब इसका भी तरीका है। तो काफ का डंडा लगाएं, काफ और सीन और ते और अलिफ, और आखिर में नून अकेला बचा, तो नून अलग लिखा जाएगा। अलिफ के आगे किसी को जोड़ा नहीं जाएगा अगली साइड पे। तो ये थे जोड़ और तोड़। अब हम पढ़ते हैं हरकत। ये जो नीचे लिखा हुआ है हरकत, हरकत हरकत देने वाले, हरकत देने वाली जो है वो कौन सी चीजें हैं, वो है जबर जेर पेश। जबर जेर पेश, इनको बेटा हरकत बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। जबर जेर पेश को हरकत बोलते हैं। हाँ, हरकत कौन सी है, हाँ जबर, जबर कौन सी होती है, जो ऊपर लगी होती है, जबर कौन सी होती है, और जेर कौन सी होती है, हाँ शाबाश, जो नीचे लगी होती है ये जेर हो गई। और पेश क्या होता है, ऊपर लगता है, वाव की जैसा होता है छोटा सा, और ऊपर लगता, नीचे नहीं लगता, पेश, ठीक है। हाँ, जबर जेर पेश, ये क्या है, हरकत। हाँ, ये जब भी हम जोड़ करते हैं तो ये जो है अगले के साथ जब जोड़ा जाता है, उस जिस हर्फ के ऊपर ये होती है उस हर्फ को हरकत दे के अगले के साथ जोड़ती है, अगले के साथ जोड़ती है। मसलन आप सकूल को देखें, सीन काफ वाव और लाम, सकूल। अब सीन जबर होता है सा, सीन जबर सा नहीं से बोलना। ये जो हरकत होती है जबर जेर पेश, इनको छोटा बोला जाता है, इनकी साउंड बहुत छोटी होती है, शार्ट साउंड है इनकी। तो सीन जबर सा, का पेशवा कु। अब इसको कु नहीं कहना क्योंकि का पेश के आगे वाव आ गई,
पेश के आगे वाव आ गई, तो इसको लंबी आवाज देनी है, पेश वाव कू का पेश वाव, और लाम एंड में बचा लाम मकूफ सकूल, ये जो आखिर में बचता है इसको मौकूफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, लास्ट वाले को मौकूफ कहते हैं, यानी यहाँ पे इख्तिताम हो गया मौकूफ। तो ये जबर जो है इस सीन जबर सा काफ पेश और वाव को और लाम मकूफ सकूल। हाँ, तो इनको बेटा बोलते हैं जबर जेर और पेश को हरकत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक तनवीन भी होती है। क्या होती है? तनवीन। तनवीन क्या होती है? दो जबरें या दो जेरें और दो पेश, उल्टा पेश भी पड़े होते हैं। दो जबरें, दो जेरें या दो पेश को क्या बोलते हैं? तनवीन। तनवीन याद रहेगा। दो जबरों जेरों पेशों को क्या बोलते हैं? तनवीन। हाँ, और हरकत कौन सी होती है? जबर जेर पेश। और जिस हर्फ के ऊपर ये होती है हरकत, जबर या जेर या पेश, उसको बोलते हैं मुहर्रिक। मुहर्रिक मुहर्रिक। हाँ, चले आप इतना याद रखें, जबर जेर पेश को हरकत बोलते हैं और दो जबरें, दो जेरें और दो पेश को तनवीन कहते हैं। याद रहेगा। अब आप मुझे बताएं कि ये दो जबरें, दो जेरें, दो पेश, इनको क्या कहते हैं? शाबाश, क्या कहते हैं? दो जबरें, दो जेरें और दो पेश क्या कहलाते हैं? तनवीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाँ, इधर सुनो, देखो बेटा, दो जबरें, दो जेरें और दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। और जबर जेर पेश अकेली को हरकत बोलते हैं। क्या कहते हैं? और जबर जेर पेश की आवाज छोटी होती है। जबर जेर पेश की आवाज छोटी होती है, लॉन्ग साउंड नहीं होती, शॉर्ट साउंड होती है जबर जेर पेश की। अब इनकी लॉन्ग साउंड कब बनती है? जब जबर के आगे अलिफ आए, जबर के आगे अलिफ आए और जेर के आगे ये आए, जेर के आगे ये आए और पेश के आगे वाव आए, तो इनकी लॉन्ग साउंड बन जाती है। जबर के आगे अलिफ, जेर के आगे छोटी है और पेश के आगे वाव, पेश के आगे। तो ये थी बेटा हरकत। अब हम करते हैं इराब लगाने। क्या पढ़ते हैं? इराब लगाने। इराब लगाने, इराब क्या होते हैं? कुरान मजीद आपने पढ़ा है ना? दुरानी कहला, दुरानी कहला पढ़ा है ना? कुरान मजीद पे कुछ आप ऐसे पढ़ते होंगे, कुछ है कुरान मजीद पे? हाँ, तो जब आप नूरानी कायदा पढ़ लेते हैं फिर कुरान मजीद पे आ जाते हैं। नूरानी कायदा में भी पहले तो हरूफ होते हैं, लेकिन आगे जब लफ्ज़ शुरू होते हैं तो फिर उनके ऊपर इराब लगे होते हैं। इराब क्या होते हैं? जबर जेर पेश जज़म ये मद, इन सारी चीजों को क्या कहते हैं? इराब। क्या कहते हैं? इराब, जो ऊपर लगी होती है। ये क्यों लगाई जाएगी? क्यों लगाएंगे? ये इसलिए लगाई गई कि अरबी हमारी जुबान तो नहीं है, हमारी जुबान हमारे पंजाब में ज्यादा पंजाबी बोली जाती है, पता है ना आपको? और पंजाबी के बाद अगर दूसरे नंबर पे उर्दू जुबान बोली जाती है, स्कूल में, दफातर में उर्दू बोली जाती है। तो अरबी तो हम बोलते नहीं है, हमारी जुबान नहीं है, बस वो रटा लगा के नमाज याद कर लेते हैं और कुरान भी हिफ्ज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई हमें पढ़ाने वाला ना हो तो हमने वो पढ़ना हो तो वो कैसे पढ़ेंगे? अगर ऊपर लगी होंगी जबर जेर पेश, इराब लगे होंगे तो हम उनके जोड़ करके उसको पढ़ लेंगे, जोड़ करके। हाँ,
ہاں جیسے آپ اگر نورانی قاعدہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں. کچھ بچے وہ کیوں پڑھ لیتے ہیں؟ ان کو پتا ہوتا ہے جوڑ کرنے کا کہ یہاں پہ زبر زیر کو کیسے میں نے جوڑنا ہے آگے والے سے اور کس سے بولا جائے گا، اس کی ساؤنڈ کیسی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو پروناؤنس کرنا جو ہے اس کے لیے اعراب لگانا پڑتے ہیں. اعراب لگانے سے آواز بدل جاتی ہے. ہاں اس کو پروننسیشن جو ہے وہ بدل جاتی ہے. پروننسیشن آپ فرض کریں یہ سکول ہے، اب یہ ایسے لکھا ہوا ہے تو یہ بیٹا سکول نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ سکول. ایسے اگر لکھا ہوا ہے یہ سکول ہے. ہاں کو تب بنے گا جب کاف کے اوپر پیش لگائیں گے. کاف پیش ہو کو. کاف وا کیا ہوتا ہے؟ کو. کاف وا کو کیا ہوتا ہے؟ اکیلا کو. کاف وا کو ہوتا ہے، کو نہیں ہوتا. کو کب بنے گا جب کاف کے اوپر پیش لگائیں گے. اب بے وا کیا ہوتا ہے؟ نہیں یار بو نہیں ہے. بے وا بو. بے وا بو. بے وا بو ہوتا ہے. ہاں بو کا بنے گا جب پیش لگائیں گے. اب بے پیش با پیشوا بو بنے. پہلے بے وا بو تھا. کاف وا کو ہوتا ہے، کو نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ یہ ارشمان کو دے دو، کو کہتا ہوں، کو تو نہیں کہتا. کہ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی کتاب ارشمان کو دے دیں، کو کہتا ہوں نا، تو کعبہ کو ہوتا ہے. کعبہ کو ہوتا ہے، کو نہیں ہوتا. کو کب بنے گا جب پیش لگائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ جب بھی موٹی آواز آئے گی تو پیش لگے گا. یاد رہے گا؟ ہاں اس کے اوپر جب اعراب لگا دیں گے پھر یہ صحیح پڑھا جائے گا. ابھی یہ سکول پڑھا جائے گا. سکول سکول. تو اعراب کیا ہوتے ہیں کہ سین زبر سا کا پیش وا کو. پیش اور بار ساتھ پڑھی جا رہی ہے، جو ساتھ پڑھا جائے اس کے اوپر اعراب آتی ہے. اعراب دو طرح کی ہوتی ہے، دال کی طرح بھی ہوتی ہے اور ایسے بھی ہوتی ہے. یہ اعراب دو طرح سے لکھی جاتی ہے، ایسے بھی لکھی جاتی ہے، ایسے بھی لکھی جاتی ہے. یہ والی جو ہے اب لام کے اوپر بھی یہ جزم آئے گی. لام کے اوپر بھی، با کے اوپر بھی جزم اور لام کے اوپر بھی جزم آئے گی. جزم کن کے اوپر آتی ہے؟ جن کو پہلے سے پڑھا جاتا ہے، پہلے کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. اب با کو کاف کے ساتھ ملا کے پڑھا گیا، کاف پیش وا کو، اس لیے اس کے اوپر جزم آئی. اور لام کو بھی جوڑا گیا ساتھ، لام علیحدہ نہیں پڑھی گئی. جب علیحدہ پڑھا جاتا ہے تو پھر زبر زیر پیش آتا ہے. علیحدہ پڑھا جائے تو زبر زیر پیش آتا ہے. اور اگر کسی کو پہلے والے سے جوڑا جائے تو اس کے اوپر جزم آتی ہے، اس کے اوپر. ہاں تو اور کوئی آپ دیکھیں یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب آپ کچھ نے بولا فیٹ تھے اور یہ فٹ بھی پڑھا جا سکتا ہے، فٹ اور فٹ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اعراب کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تاکہ یہ صحیح پروناؤنس کیا جا سکے، اس کو اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ صحیح بولی جائے. تو اس لیے اب یہ فٹ بھی ہے، بیلا لکھا ہوگا تو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ فٹ ہے یا فٹ ہے یا فٹ ہے. اگر زیر لگائیں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ فٹ. فے زیر ٹے. اور اگر زیر کی بجائے زبر لگائیں گے تو فے زبر ٹے فٹ. اور اگر پیش لگائیں گے تو پھر ہاں. تو اعراب کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اعراب لگانے سے ساؤنڈ بدل جاتی ہے، اعراب لگانے سے پروننسیشن بدل جاتی ہے. صحیح لفظ جو ہے اس کو پروناؤنس کیا جا سکتا ہے. تو فے پیش ٹے فٹ. اب ٹے جو ہے فے کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے ملا کے، فے پیش ٹے، تو اس کے اوپر جزم آئے گی. اس کے اوپر یہ یاد رکھنی ہے جزم، یا اس سے ہوتی ہے یہ دال کی جیسی ہوتی ہے.
اب یہ دو کے اعراب لا کے آخر بے زبر اور الف ساتھ پڑھا جا رہا ہے تو الف کے اوپر جزم آئے گی، بے زبر الف با، اور لام جو ہے وہ بھی ساتھ ملائی جا رہی ہے، علیحدہ نہیں پڑھی جا رہی، لام موقوف یعنی پہلے والے سے جوڑا گیا ہے، آخری حرف جو ہوتا ہے اس کو پہلے والے سے جوڑا جائے اس پر بھی جزم آئے گی، اس پہ بھی اب یاد رہے گا یہ۔ آج ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے سب سے پہلے حروف پڑھے، الف بے، وہ حرف ہے۔ اب دو یا دو سے زیادہ حرف ملے تو لفظ بنتا ہے، دو سے زیادہ حرف ملے لفظ بنتے ہیں، اور جب لفظوں کو جوڑا جاتا ہے پھر کیا بنتا ہے؟ جملہ۔ ہم بات ساری جو ہے، ساری باتیں ہم جو کرتے ہیں وہ جملوں میں کرتے ہیں، وہ جملے میں کرتے ہیں۔ پھر جوڑ توڑ ہم نے پڑھا دوسرے نمبر پہ کہ جوڑ جو ہوتے ہیں وہ حروف کو اکٹھا کر کے لکھا گیا ہوتا ہے، اکٹھا لکھا جاتا ہے، اور توڑ کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو لفظ ہوتے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا، حروف علیحدہ علیحدہ کر دیں، اس کے جو یہ ان کو علیحدہ علیحدہ کر دینا، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ توڑ۔ علیحدہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اور اکٹھے کرنے کو کیا؟ جوڑ۔ سمجھ آ گئی؟ اب تیسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا حرکات، زبر زیر پیش کیا ہے؟ حروف حرکات ہے، یہ حرکات ہے، زبر زیر پیش کیا ہے؟ حرکات ہیں۔ پھر ہم نے تنوین پڑھا، تنوین کیا ہے؟ دو زبریں دو زیریں دو پیش، دو زبریں دو زیریں تنوین ہے۔ اور پھر ہم نے اعراب لگانے سیکھے، پھر ہم نے اعراب کیوں؟ اب اعراب کیا ہے؟ اعراب ہے زبر زیر پیش اور جزم وغیرہ لگانے۔ قرآن مجید میں اعراب کیوں لگائے گئے ہیں؟ تاکہ ہم لفظ غلط نہ پڑھیں، گناہ نہ ہو، اس لیے قرآن مجید کو میں سارے میں اعراب لگے ہوتے ہیں، ہر ایک کے اوپر یا زبر ہوگی یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی یا جزم ہوگی، ایسے ہی ہے نا؟ آپ کی اردو کی کتاب میں نہیں ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا غلط بھی پڑھا گیا تو اس کا گناہ نہیں ہے، تو قرآن مجید پہ اس لیے اعراب لگائے گئے ہیں کہ غلط لفظ بولیں گے تو گناہ گار نہ ہو جائے، اس لیے اس پہ اعراب لگائے گئے۔ تو اعراب کیا ہوتے ہیں؟ زبر زیر پیش وغیرہ لگانا، سمجھ آ گئی؟ اور یہ کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تاکہ صحیح پروناؤنس کیا جائے لفظ کو، اس کی پروننسیشن صحیح ہو، اس میں غلطی نہ ہو، تو یاد رہے گا یہ؟ ویری گڈ، شاباش، السلام علیکم۔